اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب الفاظ نہیں ہیں. آپ تمام سامعین و ذاکرین کے لیے جو تشریف لا چکے ہیں، اور بس میں ایک بند مسدس کا جو میں نے لکھا ہے اس کو شاید کسی قابل ہو، اس سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ کربلا نے جو کیا ہے حق و باطل کو جدا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کربلا نے جو کیا ہے حق و باطل کو جدا، سالی کے حق پہ کھلی ہے رہے تسلیم و رضا. کربلا نے جو کیا ہے حق و باطل کو جدا، سالی کے حق پہ کھلی ہے رہے تسلیم و رضا. کربلا حلقے بریدہ سے یہ دیتی ہے صدا. اللہ اکبر. کربلا حلقے بریدہ سے یہ دیتی ہے صدا، عشق شبیر کا مطلب ہے محمد سے وفا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب پہلے مصرے کی کیا بات ہے؟ کربلا نے جو کیا ہے حق و باطل کو جدا، سالی کے حق پہ کھلی ہے رہے تسلیم و رضا. کربلا حلقے بریدہ سے یہ دیتی ہے صدا، عشق شبیر کا مطلب ہے محمد سے وفا. کفر و الحاد مٹاتی ہے یہ شبیر کی جنگ. کفر و الحاد مٹاتی ہے یہ شبیر کی جنگ، حق و باطل کی کسوٹی ہے یہ شبیر کی جنگ. میری تمام سامعین سے اس سے پہلے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے دعوت دے، میری سب سے درخواست ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات. اللهم صل على محمد وعلى ماشاءاللہ. اب میں دعوت دے رہا ہوں اس شخصیت کو جو ہماری اردو فاؤنڈیشن کے شبستان کے ناظم ہیں. میرا مقصد ہے جناب جہاز بھٹی صاحب. ماشاءاللہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دن پر دن درجات میں اضافہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ بھٹی صاحب. ماشاءاللہ الحمدللہ. ترقی کی سیڑھیاں آپ چڑھے جا رہے ہیں. یہ میری پروموشن ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ ڈے بائی ڈے. پروگرام کے ساتھ. بات صحیح ہے لیکن معبود کی مرضی، مولا کی مرضی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پروموشن نہیں کر رہے ہیں. جیسے جیسے آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں آپ پڑھنے کے لیے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے بھی درجات کچھ نہ کچھ تو بلند ہو رہے ہوں گے. کیوں نہیں. بالکل ایسے ہی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جزاک اللہ بھائی جزاک اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ صلی علی محمد میں آغاز پروگرام کرتے ہوئے درخواست کروں گا قبلہ ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کے لیے مائک پر تشریف لائیں. ڈاکٹر ظہیر جعفری آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ڈاکٹر صاحب وہ اپنے مائک پہ لگائیے، حیدری ضرب لگائیے، اسے انمیوٹ کیجیے. کر دیجیے. اب ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی آج میں 16ویں سورہ کی چند آیتیں ہیں جن کی تلاوت کا شرف حاصل کروں گا. یہ بیسیکلی پروردگار نے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے درمیان جو گفتگو ہے اس کو سنایا ہے. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا قال ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوه فما وجدا فيها جدارا يريد أن ينكسا فأما ما قال لو شئت
لتخزط علیہ اجرا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ جناب خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر و تحمل نہ کر سکو گے۔ موسیٰ نے کہا اب اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر آپ مجھے اپنی صحبت میں اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ لیجئے اب تو آپ کو میری طرف سے پورا عذر مل گیا، یعنی اب تو میں نے آپ سے بہت کافی معاذرت کر لی۔ پھر وہ دونوں آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی والوں کے پاس پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے ان دونوں کی مہمانداری سے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار پائی جو بس گرا ہی چاہتی تھی۔ جناب خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت ہی لے لیتے۔ خضر بولے بس اب میرا اور آپ کا ساتھ ختم ہوا۔ لو اب میں آپ کو ان باتوں کا مطلب اور حقیقت بتلائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وعجل محمد فرجہ۔ وعلی محمد وعجل فرجہ۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا ہی دلچسپ ویسے قرآن پاک کا ایک واقعہ ہے ماشاءاللہ سورہ کہف۔ سفر بالکل موسیٰ اور خضر علیہ السلام ہے، اور بڑی حکمت انگیز اس میں گفتگو ملتی ہے۔ اور علم غیب کے حوالے سے بھی جو ایک بڑی بحث ہے، میں اس پہ ابھی نہیں جاؤں گا، اس میں اس کے بڑے حوالے دیے جاتے ہیں حضرت خضر کے علم کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا علم بھی اپنے کو عطا فرماتا ہے، وہ مستقبل بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، میں اس کے ساتھ ہی تماس کروں گا جناب محمد مہدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور تلاوت دعائے افتتاح فرمائیں۔ جناب محمد مہدی صاحب۔ السلام علیکم۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للثواب بمنک وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عسرتي. وكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعسرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة إليه عظيما وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وسفحك عن ظلمي وسترك على قبيح أملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي
أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك فأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما خسدت فيه إليك فإن أبتى عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبتى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد أليم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك فتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي فالتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق خالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا زهير يعاذد قهر بعزته الأعزة فتواضع لأزمته العظمى فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه ويعظم النعمة علي فلا أجازي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعزيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك
وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. وصل على ستي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم بالمؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد آل محمد وجل فرجه. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أزهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا واشعب به سدعنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واغض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله وإن على ذلك بفتح منك تعجله وبزر تكشفه ونصر تعزه وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ. جزاک اللہ مہدی بھائی ماشاء اللہ. میں اب التماس کروں گا ہمارے رشفت سلطان صاحب سے کہ وہ تلاوت حدیث قصہ اور دعائے مغفرت یاد فرمائیں. رشفت سلطان صاحب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد صل على محمد وآل محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي وقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء فقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. وما كان إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله في بطرف الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومال الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. وهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى قال محمد. علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله غم هما إلهي آمين ولا مغموم إلا وكشف الله غما إلهي آمين. ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. إلهي قال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. ماشاءاللہ سلطان بھائی. یہ دعا ہے رمضان کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب شہر رمضان الذي انزلت فيه القرآن وافترست على عبادك في الصيام صل على محمد وآل محمد وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام واغفر لي تلك الذنوب العظام وإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا الله.
اللهم صل اللهم صل على على محمد محمد وعجل اللهم فرجهم صل على محمد محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور. الہی آمین اللهم اغن كل فقير. الہی يا آمین آمين. اللهم اشف كل جاي. اللهم آمين. اغفر كل أريان. يا اللهم آمين. اغفر كل مدين. الہی اللهم فرج كل مكروب. اللهم رد كل غريب. الہی اللهم فك كل أسير. يا آمين. اللهم اصلح كل فاصل من امور المسلمين. الہی اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغننا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير. اللهم صل صل على علی محمد محمد. سلامت رہیں بھائی، سلامت رہیں. جزاک اللہ سلطان بھائی، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمایا. اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں تمام دعاؤں کی تلاوت فرمائی. میں سامعین آپ کو بتانا چلوں، آج کے اس پروگرام کے بانی میں خاکساری ہوں، اور میری آپ تمام سامعین سے درخواست ہے کہ میرے مرحومین کے لیے اور میری اکلوتی زوجہ کے مرحومین کے لیے اور تمام شرکاء کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بڑے دکھ سے کہا آپ نے اکلوتی. پانچ ہی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد اللہ. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد. پروردگار آپ کے مرحومین کے درجات بلند کرے بھائی. الہی آمین الہی بہت شکریہ. میں اس کے ساتھ انتہائی ادب کے ساتھ درخواست کروں گا ہمارے مولانا قبلہ محمد حسین زیدی صاحب سے کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے پروگرام سے خطاب فرمائیں. صلوات بھیجے محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وطاعة للمطيعين ونجاة للطالبين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين وهادينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ويحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صلوات محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر دوں. یہ سورہ جو میں نے
ابھی آپ کے سامنے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ سورہ نمبر 107 ہے قرآن مجید میں، اور سورہ معون کے نام سے یہ کہا جاتا ہے، اس کا نام سورہ معون ہے، جس میں خلاق عالم نے اس مختصر سے سورہ میں بہت سی چیزوں کا ذکر کر دیا ہے، اور یہ ہمارے آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایک بہت ہی اچھا سورہ ہے۔ سبحان اللہ، تو سبھی سورے اچھے ہیں، سبھی آیتیں اچھی ہیں، اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اس میں خاص طور سے کچھ چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ ذکر میں آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مفسرین اس معاملے میں، اس مسئلے میں اختلاف کرتے ہیں کہ آیا یہ سورہ ابو سفیان کے بارے میں آیا تھا، یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں آیا تھا، یا عاص بن وائل کے بارے میں، سب کے سب دشمنان محمد علیہ السلام کے ہیں، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ تو یہ کس کے بارے میں آیا تھا؟ اور کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ جنرل ہے، تو جنرل ہے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر مخصوص ہے کسی کے لیے تو بھی ٹھیک ہے۔ اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ من قرأ ارائیت الذی یکذب بالدین، جس نے پڑھا ارائیت الذی یکذب بالدین، یعنی یہ اسی سورہ کے بارے میں ذکر ہے، فی فرائض ہی، اپنی فرائض نمازوں میں، و نوافل ہی، اور اپنے نوافل میں بھی، قبل اللہ صلاتہ، اللہ اس کی نماز کو قبول کرے گا، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وصیامہ، اور اس کے روزے کو بھی قبول کرے گا، ماشاءاللہ، ولم یحاسبہ بما کان منہ فی الحیات الدنیا، اور جو دنیاوی زندگی میں اگر کوئی بھولے بھٹکے کوئی غلط کام ہو گیا ہو اور کچھ گناہ سرزد ہو گئے ہوں تو اللہ ان کا حساب نہیں کرے گا۔ اللہ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد محمد۔ تو اب یہ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ پہلی آیت ہے کہ کیا رسول آپ نے دیکھا اس شخص کو، اگر یہ پیغمبر سے خطاب ہے تو اس کے یہ معنی ہوں گے، اور اگر عام مسلمانوں سے خطاب ہوگا تو یہ ہوگا کہ کیا تم لوگوں نے یہ دیکھا اس شخص کو کہ یکذب بالدین، کہ جو دین سے کو نہیں مان رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس کو جھٹلا رہا ہے، یکذب یعنی جو جھٹلا رہا ہے، کذبا یکذب مکذبا، تو یکذب بالدین، فذالک الذی یدعو الیتیم، یدعو الیتیم کے معنی یہ ہیں کہ یتیم کو دھتکارتا ہے اور پھٹکار کے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فذالک الذی، تو یہ وہی آدمی ہے، یہ وہی شخص ہے کہ جو یتیم کے ساتھ زیادتی کر کے، اس کو جھڑک کے، اس کو پھٹکار کے، اس کو دھتکار کے بھگا دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ لوگوں کو انکریج نہیں کرتا کہ مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، خود بھی نہیں کرتا اور دوسروں کو بھی انکریج نہیں کرتا۔ اللہ اللہ اکبر۔ فویل للمصلین، تو وائے ہو ایسے نمازیوں کے اوپر۔ اب دیکھیے، وہاں ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، دین سے انکار کر رہا ہے، دین کی مخالفت کر رہا ہے، یتیموں یتامہ کی کو جھڑک رہا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن سے امید کی جاتی ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھیں۔ فویل، وائے ہو، للمصلین، ان نمازیوں کے اوپر، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ لوگ کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں ابھی تفسیر نہیں بتا رہا ہوں، صرف یہ کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے پڑے ہوئے ہیں۔ الذین ہم یراعون،
وَيَنْهَوْنَ الْمَعُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، وہ لوگ ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یا جو کام بھی کرتے ہیں وہ سب دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمازیں پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے، روزہ رکھتے ہیں تو دکھانے کے لیے، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دکھانے کے لیے، کوئی کار خیر کرتے ہیں تو دکھانے کے لیے۔ تو الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں، جو ہر چیز میں ریاکار ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو لوگوں کو دوسروں کے ساتھ چھوٹی موٹے کار خیر بھی کرنے سے منع کرتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد۔ اب اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں دین سے انکار کرتے ہیں، یعنی معاد سے انکار۔ دین سے کیا انکار کرتے ہیں؟ جو کام بھی ہوگا اس کا ثواب تو آخرت میں ملے گا نا۔ تو یوم الدین اسی لیے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ وہ راستہ ہے، یہ کہاں پہنچائے گا؟ قیامت میں جنت کی طرف۔ تو یہ لوگ دین سے یعنی روز جزا سے یا جزا سے، دین کے معنی جزا بھی ہیں اور یوم الدین کے معنی جزا والا دن، جزا و سزا والا دن۔ تو یہ انکار کرتے ہیں دین سے، تو یعنی ان کا عقیدہ جو ہے وہ دین پر نہیں ہے، بلکہ ان کا عقیدہ عام انسانوں کے اوپر ہے کہ جن کو دکھا کے یہ کام کرتے ہیں۔ غور فرمائیے گا آپ۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو جھڑکتے رہتے ہیں، پھٹکارتے رہتے ہیں، دھتکارتے رہتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو، غریبوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو ابھارتے نہیں ہیں، ان کو انکریج نہیں کرتے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ بے شک۔ تو اب یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اتنی چیزوں کے بعد فَذَلِكَ جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ یہی وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو مذہب سے دور بھی ہیں اور مذہب کو خراب بھی کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کو جب کہتے ہیں کہ تم نے نماز نہیں پڑھی، بہت سے لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں، ارے آپ روزے آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا؟ جی، حالانکہ وہ خود چاہے روزہ دار ہوں چاہے نہ ہوں، دوسرے کو دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا چاہتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھا یا رکھا۔ اور نماز پڑھ رہے ہیں تو زور زور سے پڑھ رہے ہیں کہ سب لوگ سن لیں کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بدلہ ان کو تو خود دوسرے ہی لوگ دیں گے کہ جن کو یہ دکھانے کے لیے کام کر رہا ہے، ہمارے لیے تو کر نہیں رہا ہے۔ دین ہمارے تو دین سے جو ہمارا راستہ ہے، جو ہمارے جزا و سزا کا دن ہے، اس سے تو اس کو تو جانتے ہی نہیں۔ اگر یہ جانتے ہوتے، ان کو یقین ہوتا کہ جزا و سزا کا کوئی دن معین ہے، تو یہ کام نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، کل ایک اور بھی آیت میں ہے قرآن مجید میں، سورہ انفطار کی آیت ہے یہ، جس میں ارشاد فرما رہا ہے کلا بل تکذبون بالدین، بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تم روز جزا سے اور جزا سے انکار کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ مسلمان ہو، یعنی یہ کہ وویل للمصلین الذین، ویل ہو، وائے ہو ان مسلین پر۔ تو کوئی ہندو تو نماز پڑھے گا نہیں، کوئی کافر تو نماز پڑھے گا نہیں، کوئی کرسچن تو پڑھے گا نہیں، کوئی یہودی تو پڑھے گا نہیں، کون پڑھے گا؟ مسلمان پڑھے گا۔ تو اس کا مطلب یہ مسلمان وہ ہیں، اور مسلمان کون ہے خدا جانے، اللہ ہم لوگوں کو بچائے کہ ہم اس میں سے نہ ہوں۔ یہ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں،
کہ نماز کا مقصد کیا ہے. قرآن میں ہے الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان کو روکتی ہے فحش کاموں سے اور خراب باتوں سے. خراب باتوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات ہے جو غیبت ہے بہت بڑی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے کسی مومن کو نقصان پہنچانا. اور یہ زبان سے، ابھی میں نے اس وَلِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف اس طرح سے پہنچانا یا اس کے پیٹھ پیچھے اس طرح سے اس کی کاٹ چھاٹ کرنا کہ اس کی عزت گرے اور اس کی منزلت گر جائے. اللہ اکبر. اور خلاق عالم اس کا بہت بڑا بدلہ اتارے گا. تو اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ساہون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز میں بھول ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، جیسے کہ ہم لوگوں کے ہو جاتی ہے. خاص طور سے میں بڈھا آدمی ہوں تو اس وجہ سے مجھے بھی اکثر بیشتر ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں اوروں کی کیا بات کروں کہ آیا میں نے یہ سورہ پڑھا کہ نہیں پڑھا، آیا میں نے رکوع میں جا کے میں نے 3 مرتبہ پڑھی تسبیح کہ نہیں پڑھی. یہ اس طرح کی بھول ہو جاتی ہے. اس بھول کو نہیں کہہ رہا ہے اللہ یہاں پر. یہ کہہ رہا ہے کہ وَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. وہ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں. جی بالکل بھولے ہوئے ہیں. کھانا بھی کھا رہے ہیں، پانی بھی پی رہے ہیں، اور سب کام بھی زندگانی دنیا کی کر رہے ہیں، لیکن نماز کے وقت کو بالکل خیال نہیں ہے کہ ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے. تو خلاق عالم اس کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، حالانکہ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی یہ بھی ہوا ہے کہ فضیلت کے وقت پڑھ لے آدمی اگر نماز تو اس کی ذمہ داری کم ہو جاتی ہے اور پھر وہ آرام سے کام کرتا ہے، ذہن کو اس کے سکون مل جاتا ہے. نہیں صحیح، چلو جس وقت بھی موقع ہو اس وقت پڑھ لے. اس وقت موقع نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کی وہ آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ جس میں بالکل صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ صبح دن میں 2 وقت نمازیں پڑھو، اور جب 2 وقت کی نمازوں کا مسئلہ ہے تو ایک صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے اس وقت، اور ایک اس وقت کہ جب سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، جس ڈھلتا ہے، تو اس وقت صرف 2 یہ اور ایک شام کا ذکر ہے کہ شام کو 3 مرتبہ کم سے کم نماز پڑھو. تو اگر دوسری مرتبہ ہو تو اس کا مطلب ظہر عصر ملا کے پڑھ سکتے ہیں. تیسری مرتبہ شام میں یعنی مغرب و عشاء ملا کے پڑھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکن یہ وہ ہیں کہ ہم لوگ کے جو دنیا میں اتنے انوالو ہو گئے ہیں کہ اپنی نمازوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے روزوں کو بھی بھول جاتے ہیں، اور جب کوئی خود بھول جاتا ہے لیکن دوسروں کے بارے میں ضرور پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا بھائی، روزے ہو رہے ہیں اچھے. تو الذین ہم یراؤن، یہ لوگ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ ریاکاری کرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوات بھیجو محمد و آل محمد. یہ دیکھیے، وہ جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو صلوات بہت زور زور سے ہوتی ہے، اور جب ڈراتے ہیں لوگوں کو تو پھر صلوات میں بھی دم نہیں رہتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ معاون کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ هو القرض يقرضه والمتاع يعيره والمعروف يصنعه. اس کا مطلب یہ ہے، معاون کے معنی ہے کہ وہ قرض جو دوسرے انسان کو دیتا ہے اور جو وسائل زندگی میں اپنے دوسرے کو شریک کرتا ہے، وہ اگر اس سے کوئی انسان روک دے تو وہ معاون ہے. بہرحال اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک بہت ہی عمدہ قسم کی ہر حدیث عمدہ ہے، لیکن یہاں پر اس مسئلے میں معاملات سے ملتی ہوئی پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ من منع المعون جارہ، جس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی کرنے سے روکا.
منعہ اللہ خیرہ یوم القیامہ، اللہ اس کو اپنے خیر سے، جو اللہ کی طرف سے خیر نازل ہونے والا ہے اپنے مومنین بندوں پر، اس کو روک لے گا، وہ اس پر خیر نازل نہیں کرے گا جس کو وہ مومنین پر نازل کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَوَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِ، اور کہے گا تم جانو، تمہارا کام جانے، جو تم نے کیا بھگتو۔ وَمَنْ وَكَّلَهُ إِلَى نَفْسِ فَمَا أَسُوءَ حَالُهُ، اور جو اب انسان کو اللہ اس کے نفس کے لیے توکیل کر دے، تم جانو، تم اپنی خود وکالت کرو، اپنا خود حساب سے کتاب کرو، مجھ سے خیر نہ مانگو، تو پھر اس سے زیادہ برا حال کسی کا نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس چھوٹے سے سورے میں اللہ نے وہ کر دی ہیں، حصر کر دی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو انسان روز جزا کو نہیں مانتا اور سمجھتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے وہ جو کام چاہے وہ کرے اور وہ جانے، ارے ہم دیکھ لیں گے اللہ کو کیا ہوتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ روز جزا میں جزا اور سزا اعمال کے حساب سے ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں کو حقیر جاننا، کہ یتیموں کو جھڑکنا۔ قرآن میں دوسرے بھی سورے ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ آپ لوگوں نے پڑھا ہے جگہ جگہ پہ۔ تو یتیموں کو حقیر جاننا اور بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا۔ ہم آل محمد کی تعریف تو کرتے ہیں لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے اعزاء میں سے بھی کچھ بھوکے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں۔ بے شک ہمارے اعزاء میں سے بھی ایسے ہیں کہ جو اس وقت پریشان ہیں اور ان کی مدد ہمیں کرنا واجب ہے، اور ہمارے اعزاء میں سے بھی کچھ ایسے یتیم ہو گئے ہیں کہ جن کے اوپر سروں پر سے ان کے بزرگوں کا سایہ ہٹ گیا ہے، چلا گیا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، مجھ سے بہتر مومن ہیں، اور یقیناً آپ لوگ اس بات کا خیال رکھے ہوں گے کہ بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا اللہ کی نگاہ میں بہت سخت دشمنی ہے، خدا ہے۔ نماز سے غفلت برتنا، نماز سے غفلت نہ برتنا چاہیے۔ ریاکاری نہ کرنا، نماز پڑھتے ہیں تو ریاکاری، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ریاکاری، ہم مجلس کرتے ہیں تو ریاکاری، حصہ بانٹتے ہیں تو ریاکاری۔ خدایا ہم کو اس ریاکاری سے بچا۔ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں تو ریاکاری۔ کسی طرح سے کسی منزل کے اوپر بھی اتنا اخلاص آ جائے کہ اللہ کی نگاہ ہمارے اوپر پڑے اور ہم پر خیر نازل ہو، باقی محمد و آل محمد۔ تو ریاکاری کرنا، لوگوں سے مخالفت کرنا کہ وہ دوسروں کو زندگی کے وسائل دینے کے، میں کہہ رہا ہوں کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں رئیس صاحب سے جا رہا ہوں، ذرا مجھے اپنے کچھ عزیزوں کو پیسے بھیجنا ہے پاکستان یا ہندوستان، اور زید یہ مل گیا بیچ میں، وہ کہنے لگا ارے وہاں پہ یہاں سے زیادہ پیسہ لوگ کماتے ہیں، کہاں آپ اپنے پیسوں کو بھیج رہے ہیں، کہاں بھیج رہے ہیں؟ تو یہ سب سے بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ تو ارشاد ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے دوسروں کو یعنی سپورٹ نہیں کرتا، ان کو انکریج نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید نے جگہ جگہ پر یہ جو یہاں پر ویسٹرن کنٹریز میں لوگ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے چیریٹیبل ورک کر رہے ہیں، فلاں جگہ جگہ پہ چیریٹی کے لیے لوگوں کو ابھارا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہماری توجہ نہیں جاتی کہ کیا ہے۔ 2-3 منٹ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس کے بعد پھر تو یہ سب ایسا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نیت کے اوپر، الاعمال بالنیات، اعمال جو ہیں نیتوں کی بیسس کے اوپر ہیں، اس کی بنیاد پر ہیں۔ اور ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ نیت المومن خیر من عملہ، اگر مومن کسی عمل کے لیے نیت کیے ہوئے ہے
اور حالات اس کے ناسازگار ہو جاتے ہیں اور وہ اس عمل کو انجام نہیں دے پاتا، تو وہ نیت اس کی اس عمل سے بہتر ہو جاتی ہے کہ جس میں دوسرے لوگوں کے لیے ریاکاری شامل ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ غور فرمائیے آپ کہ نیت المومن خیر من عمل، اور الاعمال بالنیات، یہ پیغمبر کی جو یہ 2 حدیثیں ہیں وہ یقیناً بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے۔ اور یہ آپ سے بتاؤں کہ ریاکاری اور یہ دوسروں کو دکھا کے کام کرنا، یہ ہمارے پورے اجتماعی پرابلم ہو گئی ہے، اور اس اجتماعی پرابلم کو کس طرح سے روکا جائے میں نہیں جانتا۔ لیکن میں آپ سے بتاؤں کہ میں نے میرے والد صاحب مجتہد تھے، خدا ان پر رحمت نازل کرے، تو افریقہ انہوں نے 35 سال تک تقریباً لوگوں کے ساتھ گزارے، اور جو قوم تھی وہاں ان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ کرتے رہے تبلیغ۔ تو میں بھی تھا ان کے ساتھ وہاں بچپنے میں، تو وہاں کوچوں کا ایک بڑا اچھا اسٹائل مجھے لگا، اور میں ابھی تک کہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نیکیاں ہمیشہ برقرار رکھے، کہ محرم کے زمانے میں کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور جگہ جگہ جو سینٹر ہوتے تھے وہاں پر خود اپنے کمیونٹی کے لوگ وہاں پر ان کی عورتیں کھانا وانا بناتی تھیں، اور دن بھر مجلسیں ہوتی رہتی تھیں، سینٹر میں مجلس ہوتی تھی دن بھر تقریباً۔ اور یہی حال رمضان کا تھا کہ رمضان میں بھی کسی گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، اور کھانا ایک ہی طریقے کا ہوتا تھا۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج فلاں کی طرف سے کھانا ہے تو اس کے اندر کچھ زیادہ نعمتیں ہیں، یا فلاں کی طرف سے تو اس میں کچھ کم ہیں نعمتیں، تو یعنی ریاکاری کا امکان کم ہو جاتا تھا۔ بے شک ہمارے ہاں یہ ہے کہ نہیں، فلاں کی طرف سے آج افطاری ہے تو آج یہ ہوگا، فلاں کی طرف سے آج مجلس ہے تو یہ بٹے گا اور یہ ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ اپنا پیسہ، کمیونٹی کا پیسہ دوسروں کے ہاتھ میں چلا جا رہا ہے، اور کافی جا رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریاکاری دخل انداز ہو جاتی ہے کہ ہاں بھئی ہم لوگ کہیں گے کہ مثلا فلاں صاحب ڈاکٹر صاحب ہیں، اور فلاں صاحب انجینئر ہیں، اور فلاں صاحب ایسے پیسے والے ہیں، انہوں نے یوں ہی کر دیا۔ نہیں، بالکل ایسے ہی ایک ہی طریقے کا کھانا ہو، سادہ تو مومنین کا پیسہ بھی بچے گا، لوگ پکانے والے بھی اپنے ہوں، تو ان کے ساتھ کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ پریشانی ہو۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریاکاری کو بچانے کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ اور جتنے بھی سینٹر ہیں ان میں ایک مطبخ ضرور ہونا چاہیے۔ ایران میں یہ طریقہ ہے، عراق میں یہ طریقہ ہے، اور دبئی میں بھی یہ طریقہ ہے، شیعوں کے جو وہاں سینٹر ہیں کہ وہاں پر مطابق ہیں۔ میں بھی رہا ہوں چونکہ اس علاقے میں، تو لہٰذا میں دیکھ چکا ہوں کافی حد تک، تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ سیاتی علی الناس زمان، ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر، تخبث فیہ سرائرہم، کہ جو ان کی چھپی باتیں ہیں اندر اس کے اندر گندگیاں پیدا ہوں گی، یعنی ان کے دل جو خراب ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ وتحسن فیہ علانیتہم، اور ان کی علانیت جو ہے ظاہر بظاہر بڑے اچھے، صاف ستھرے، بہت مہذب، بہت ہی مخلص، بہت مومن، لیکن اندر سے ان کے تمن فی الدنیا، ان کی یہ ساری باتیں اس لیے ہوں گی کہ دنیا کی لالچیں ان کی بڑھ جائیں گی۔ لا یریدون بہ ما عند ربہم، اور وہ ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ ان کو اللہ کے سامنے کیا چیز جا کے مانگنا ہے، کس طرح سے اپنے کو پیش کرنا ہے۔ یکونو دینہم ریاء، ان کا دین جو ہے ظاہری ہوگا صرف۔ لا یخالطہم خوف، اور اس کے اندر، اس دین کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں شامل ہوگا۔ یعمہ اللہ بعقاب فیہ عونہ، اور اللہ یعمہم اللہ بعقاب، اللہ ان کو عقاب ان پر نازل کرے گا، عذاب نازل کرے گا، یعنی عذاب بے انتہا ہوگا ان کے اوپر کہ اندھے ہو جائیں گے اس عذاب میں۔ اللہ اکبر۔ فیدعونہ دعاء الغریق،
فلا یستجیب لہم، اور یہ ویسے تڑپ تڑپ کے دعا مانگیں گے کہ پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، جیسے کہ کوئی ڈوبتا ہوا انسان دعا مانگتا ہے کہ بچ جائے. کیا مثال ہے. فَيَدْعُونَهُ دعاء الغریق، تو بس یہ دعا مانگیں گے اپنی بری حالتوں میں، جب بھی وہ دنیا میں یا آخرت میں، جس طرح سے کہ غریق یعنی جو غرقاب ہو رہا ہے، جس طرح سے وہ دعا مانگتا ہے ڈر کے. فَلَا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ، تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. فرمایا. تو آپ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں امام جعفر صادق کہ من عمل اللہم صلی علی محمد من عمل للناس، جو انسانوں کے لیے اعمال کرتا ہے، ان کو دکھانے کے لیے اعمال کرتا ہے، کانا ثوابہ علی الناس، تو اس کا ثواب لوگوں پر ہے، وہی دیں ان کو. یا زرارہ سے مخاطب ہو کے آپ نے ارشاد فرمایا کل ریاء ان شرکن. دیکھیں یہ جملہ جو ہے بڑا سخت ہے، بہت سخت ہے، کہ ہر ریاکاری جو ہے وہ شرک ہے، کہ اللہ کے کام میں دوسرے کو آپ شریک کریں، اسی کو شرک ہے. کل ریاء ان شرکن، ہر ریاء شرک ہے. اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں ان المرائی یدعا یوم القیامہ باربعۃ اسماء، جو دکھا کے کام کرتا ہے لوگوں کو، مرائی جو لوگوں کو دکھا کے کام کرتا ہے، اس کو قیامت کے دن 4 ناموں سے پکارا جائے گا، 4 ناموں سے. یا کافرو، اللہ اکبر، کافر. دوسرا نام ہوگا یا فاجرو، اللہ اکبر. یا غادرو، اے اسلام کو چھوڑ کے بھاگ جانے والے. اللہ اکبر. یا خاسرو، اے وہ کہ جو خسران دنیا و آخرت کے حامل ہو گئے، اللہ نقصان ہوگا تمہیں. حبطا عملک، تیرے سارے اعمال حبط ہو گئے ہیں. وبطلا اجرک، اور تیرا سارا اجر ختم ہو گیا ہے. فلا خلاص لک اليوم، آج کے دن تیری کوئی نجات نہیں ہے. فلتمس اجرک من کنت تعمل له، تو اجر اپنا اس سے مانگ کے جس کے لیے تو یہ سب کرتا تھا. استغفر اللہ. اللہ ہم کو ریاکاری سے بچائے. الہی آمین، الہی اللہ آمین، ہمارے اعمال میں خلوص پیدا کرے. الہی آمین. اللہ ہمارے اوپر جس کے جو فرائض ہیں، جس کی ذمہ داریاں ہیں، ان فرائض کو اللہ ہم سے پورا کرائے. الہی آمین. نہ کرے. بحق محمد و آل محمد اپنی قوم کا پیسہ ہم برباد نہ کریں، کیونکہ ہمارا خود کا پیسہ خود کا نہیں ہے، قوم کا ہے. بے شک بے شک بے شک. جو بھی ہمارا عمل ہے اس کو ہم صرف اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ کریں بحق محمد و آل محمد، تاکہ ہم خیر اس سے مانگ سکیں جب ہمیں خیر کی ضرورت ہو. الہی آمین، الہی آمین. بحق محمد و آل محمد ہماری کمیونٹی، ہماری قوم کا سر بلند فرما. الہی آمین، الہی آمین. ہمیں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. الہی آمین، الہی آمین. ہمارے اعمال کو قبول فرما. بحق الہی آمین. محمد ہمیں حج و زیارت سے مشرف فرما. الہی آمین، الہی آمین. ہمارے لیے تمام آسانیاں پیدا فرما کہ جس کے الہی ذریعے آمین. گزارا سال مشرف ہوا کرے. جو بھی اولاد ہیں باقی محمد و آل محمد، ان کو اولاد نرینہ عطا فرما. الہی آمین. اولاد ہیں ان کی اولاد کو حج محمد و آل محمد کی دامت سے متمسک رکھ. الہی آمین. صحیح راستے پر ہمارے لیے باعث عزت بنا. جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرما. الہی آمین. ان کو باہر نکال، ان کے حبس کو ختم فرما. جو دشمنان اہل بیت ہیں بحق محمد و آل محمد جلد سے جلد دنیا سے نیست و نابود ہو جائیں. الہی آمین. مولا ہمارے بارے میں امام جلد سے جلد تشریف لائیں، اور ہمارے دل میں جو انتقام خون حسین مچل رہا ہے اس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مولا کے ساتھ ہم اس کے الہی آمین، الہی آمین. محمد و آل محمد. جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
اور مولانا اس وبا سے بھی چھٹکارے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ الہی تعالیٰ اس کو آمین، بھی الہی آمین، کرے ہم سے، کہ ہمارے انڈیا پاکستان کے جو حالات ہیں آج کل بہت، اس کے لیے بھی دعا فرمائیے. ہاں دعا پالنے والے باق محمد و آل محمد جو ہندوستان و پاکستان میں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں مومنین پریشان ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرما، دشمنوں کو نیست و نابود کر. آج ان کو کووڈ کی بیماری ہو گئی ہے، ان کو صحت کے ساتھ اس بیماری کو الہی آمین، الہی آمین، الہی جو آمین، صحیح و سالم ہیں ان کو صحیح و سالم رکھ. الہی آمین، الہی آمین، ہماری نعمتوں میں اضافہ فرما، الہی ہمارے آمین، دشمنوں کو ذلیل فرما، اور جس الہی کے آمین، دل میں، جس مومن کے دل میں کوئی نیک خواہش ہے، اللہ اس کو پورا فرمائے. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. بہت شکریہ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاک اللہ. سامعین اس کے ساتھ ہی گزارش کروں گا ڈاکٹر قمر عابدی صاحب سے کہ وہ زیارت و دعا کروائیں. ڈاکٹر قمر عابدی. الہی آمین. آج تو زیارت وارثہ ہے، وارثہ ہے جو نیابت میں ہوتی ہے، جو آپ حکم فرمائے حاضر، اور سب کو نماز اس کی اپنی خود پڑھنی ہوتی ہے، اپنی خود پڑھتی ہے. یہ بات کام کی ہے، یہ بات کام کی ہے. توجہ زیارت. جزاک اللہ، جزاک اللہ اکثر. زیارات پڑھتا ہوں آپ سب کی نیابت میں، قربتاً اللہ. سب دہراتے رہیں تو خود بھی پڑھ لیں گے، سب آپ کے ساتھ دہراتے رہیں، بے شک بے شک، ان کی بھی زیارت ہو جائے گی پرسنلی. اللہ بے شک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکہ یا وارث امیر المومنین ولی اللہ، السلام علیکہ یا وارث ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا ابن علی المرتضی، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء، السلام علیکہ یا ابن خدیجہ الکبریٰ، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، واشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ رسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. یا ابا عبداللہ یا مولایا یا ابا عبداللہ، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسہا ولم من مظلمات ثیابہا، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی رضی زکی ہادی المہدی، واشہد ان الائمۃ من ولدک الکلمۃ التقوی وعلام الہدى وعروۃ الوثقی والحجۃ علی اہل الدنیا، واشہد اللہ وملائکتہ وانبیاء ورسولہ انی بکم وإیابکم موقن وبشرائع دینی وخواتم عملی وقلب لقلبکم سلم وامر لامرکم متبع، صلوات اللہ علیکم وعلی ارواحکم وعلی اجسادکم وعلی اجسامکم ولا شاہدکم ولا غائبکم ولا ظاہرکم ولا باطنکم. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین وعلی انصارک المستشہدین معک جمیع ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ورسولہ، السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا ابن حسین الشہید، السلام علیکہ ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکہ ایھا المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امة قتلتک ولعن اللہ امة ظلمتک ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت بہ. السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ
या अली इब्न मूसा रज़ा अस्सलामु अलैका व अला आबाइका सबहा व अब्नाइकल अर्बा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिब असर व ज़मान अल अमान अल अमान अल अमान मिन फितनति ज़मान अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़हूरक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्न अल हसन सलवातुका अलैहि व अला बाई फी हाज़िहि साअ व फी कुल्ल साअ वलियन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व अना हत्ता तुस्किनहु ज़काता व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इन तमाम इबादत का सवाब मरहूमी ने जहाज़े भट्टी साहब के को पहुंचे और उन्होंने जिस तरह और उनके बुलंदी दर्जात हो, जिस तरह उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं और करते रहते हैं बुलंदी हमारे फोरम की उर्दू फाउंडेशन की, परवरदिगार इसी तरह उनके मरहूमीन के दर्जात आला तरीन अता फरमा और जवारे मोहम्मद में अता फरमा। हमारे ईमान में, इल्म में, दौलत में, इज्जत में, रिस्क में बरकत अता फरमा। आमीन। हमको बारहा हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। कोविड को इस कुर्रे अर्द से फना कर दो। हम इंसानियत है जो इसमें वो परेशान है, परवरदिगार उनकी परेशानियां दूर फरमा। सेहत कामिला अता फरमा। आयर साहब के सेहत कामिला अता हो। भाई के सुसे साहब के को सेहत कामिला अता हो और जो हमारे हैं उनको अता हो। और मैं चाहता हूँ कि इस फोरम से ज्यादा मोमिनीन फायदा उठाएं। देखिए ये 60-65 मिनट में कितनी ठोस इंफॉर्मेशन मिल रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर किताबें पढ़ने के बाद भी हासिल नहीं हो सकती हैं 65 मिनट में। हाँ और बहुत उम्दा सांस हर एक की इबादत में मसरूफ है। लम्हा भी इबादत से हटा नहीं है। इस तरह है जैसे आप जानमाज पर बैठे हैं और जो है पूरा इबादत में मसरूफ हैं। अल्लाह सलामत रखे। बड़ा झिझोड़ देते हैं। मेरी रात कई रात से वो नींद नहीं आ रही थी पिछले के उससे वायल जब सुन के। अब ये नया आ गया है, अब ये हफ्ते भर क्या फिर चले गया नींद हमारी। वो इतना डरा देते हैं। पिछले की नींद अभी पूरी नहीं हुई थी कि ये नींद भी अब गई। अब मुझको मुहासेबा करना है और नहीं मालूम तो भी थकूंगा या नहीं। सूरे चुन चुन के ला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह अल्लाह जो है उनको सलामत रखे। और बड़ी बहुत ही इल्मी ज़मीर जाग रहा है बहुत। आप बड़ी नेकी कर रहे हैं। बेशक 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 बेशक। डॉक्टर साहब बहुत ही खूबसूरत आपकी दुआ और बड़ी खूबसूरत अंदाज में आपने इस हमारी इस महफिल के बारे में बयान फरमाया। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती दे। हमारे मौलाना को भी अल्लाह ताला सेहत और सलामती दे। मैं जो आज इस पूरे इनके लेक्चर का जो लेसन है मेरे लिए जो वन लाइनर, मुझे उसका फिर नहीं था पता कि रिया को शिर्क के बराबर कहा गया। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे इल्म में नहीं था ये चीज। मैं रियाकारी को रियाकारी समझता था, चाहे दूसरे जैसे बुरे काम है उनमें भी, लेकिन उसको शिर्क से निस्बत दी गई है। इतनी शिद्दत के साथ अल्लाह ताला ने उसको नापसंद फरमाया। ये मेरे लिए ये आज एक नई इन्फॉर्मेशन। फलान इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी हर महफिल जो है, हर आपका जो खिताब है वो हमारे लिए इल्म के हिकमत के नए दरीचे वाह करता है और हमें माशाअल्लाह के लिए कई जो है वो रुख फराहम करता है। अल्लाह ताला कितने कुतुब का निचोड़ आपने हम तक पहुंचाया है, कितने कुतुब का निचोड़ ये माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं सामीन चलते चलते आप सबसे एक दस्त गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा सा मिजाज ऐसा है कि मैं दुराने गुफ्तगू बाज नहीं आ सकता। मैं हल्का फुल्का आपसे छेड़छाड़ करता रहता हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माजरत खा किसी को माशाअल्लाह माशाअल्लाह हल्का हल्का तो चलेगा। मैं एक बारी फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने आज के प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, आप वक्त निकाला और इस महफिल को इसको रौनक बख्श इसको चार चांद लगाए। मेरी तरफ से आप सबको शब खैर। भाई को भाई जान मेरा भी शहीदां में नाम लिखवा दियो।
جی اچھا جی شاہ جی جی حاضر بابا جی 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 بہت بہت تھینکس صاحب، بہت ہی خوبصورت نظامت، اور مولانا نے آج کردار سازی پر بہت ہی عظیم نکتے دیے، ماشاء اللہ، بے شک بے شک وہ ذہن کو جھنجھوڑ دینے والے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو کل انشاءاللہ، کل تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاء جزاک اللہ۔ اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك